کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ کی جانب سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور نازل ہوتے ہیں کس لیے؟ آگے آیت کریمہ موجود ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور اس جنت پر راضی ہو جاؤ جس کا تمہیں دنیا میں دینے کا، عطا کرنے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر کیا ہے، اپنے ان خاص بندوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ایمان پر ثابت قدم رہے، اس استقلال سے ایمان پر ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مذہب اسلام سے منحرف نہ کر سکی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس کی آپ اگر تفسیر سنیں، پڑھیں، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہم سے کس بات کا وعدہ فرما رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ ملائکہ جو ان پر نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے مومن بندے، تم خوف نہ کھاؤ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، تم اللہ تخافو، تم خوف نہ کھاؤ۔ کس بات سے؟ یعنی جب تمہاری روح اس جسم انسانی سے خارج ہوگی، تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز ہوگی، اس روح کی جب پرواز کا وقت آئے گا، اس وقت تم پر جو اللہ رب العزت کی جانب سے مصیبت آتی ہے، بندہ جو گھبراتا ہے، بندہ کو جو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، یعنی اس سے ڈرو نہ۔ موت کے وقت جو تم پر پریشانی مسلط کی جائے گی، جو تم پر مصیبت مسلط کیا جائے گا، اس سے تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ کن کی؟ جن کو تم نے اپنے بعد دنیا میں چھوڑا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے، ان کی تم فکر نہ کرو۔ بلکہ آگے ارشاد کریمہ ہے، آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون، اس جنت پر راضی ہو جاؤ جس کا تمہیں دنیا میں دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومن بندوں کی شان بیان فرمائی ہے، مومن بندوں کے رتبے کو بیان فرمایا ہے، مومن بندوں کے فضیلت کو بیان فرمایا ہے، مومن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور مومن سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں استقامت کا ذکر ہے، استقامت کا بیان ہے، یعنی وہ اللہ کے بندے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی۔ یہ استقامت ہے کیا؟ آئیے حدیث پاک میں ہم سمجھیں کہ استقامت کیا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان الذین قالوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، لوگوں نے اس آیت کریمہ کا اقرار کیا لیکن پھر گئے، یعنی اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد وہ اسلام سے منحرف ہو گئے۔ لیکن وہ بندے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنے کے بعد اپنے اس قول پر ثابت قدم رہے، انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ثابت قدمی، اسی کو استقلال کہتے ہیں کہ جو کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے، اس طرح سے اس پر ڈٹے رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی، وہ اسلام سے منحرف نہ ہوئے۔ یہ ہے استقلال اور ثابت قدمی کا مطلب۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اسلام کے کسی ایسے چیز کے بارے میں بتائیے کہ اس کے بارے میں مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ ہے استقلال کا مطلب، ثابت قدمی کا مطلب۔ اور خلفائے راشدین نے استقلال کا جو معنی بیان کیا ہے، استقامت کو جو معنی بیان کیا ہے، آپ سماعت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کا معنی دریافت کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کا معنی دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امر و نہی پر قائم رہا جائے، یعنی جو شریعت اجازت دیتی ہے اس کو کیا جائے، جو احکام شرعیہ ہے ان پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہا جائے، اور جو ممنوعات شرعیہ ہیں، شریعت جن بات سے روکتی ہے اس سے باز آیا جائے، اس سے رکا جائے۔ یہ ہے استقامت کا مطلب۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اپنے عبادت میں اخلاص پیدا کرے، خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ یہ ہے استقامت کا مطلب۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ فرائض جو ہے پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا جائے، یہ ہے استقامت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک کا اور خلفائے راشدین کے اقوال کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لا کر آدمی ثابت قدم رہے، اس طرح سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ثبات کو لغزش نہ دے سکے، اور جب کوئی عبادت کرے تو عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ یہ مطلب ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومن کو بشارت دینے کی بات کی گئی ہے کہ فرشتے مومن کو بشارت دیتے ہیں، یعنی کہ بشارت کب دیتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو مومن کو بشارت دی جاتی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ قبر میں مومن کو بشارت دی جائے گی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مومن کو 3 مرتبہ بشارت دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بشارت دی جاتی ہے، پھر قبر میں بھی بشارت دی جاتی ہے، اور پھر جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی بشارت دی جائے گی۔ کس بات کی بشارت دی جائے گی؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔
کہ اے مومن بندے تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، بلکہ تم اس جنت پر راضی ہو جاؤ جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی جب بندہ مصیبت کے عالم میں ہوگا، جب اس کی روح نکالی جائے گی تو بندہ پریشان ہوگا، وہ اس سے بھی خطرے میں ہوگا کہ کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان کھڑا رہتا ہے، کہیں میرا ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے، بندے کو اس بات کا بھی خوف رہتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ۔ اسی طرح سے جب قبر میں جائے گا تو نکیرین کے سوالات اور جوابات دینے کا ڈر رہتا ہے، فرشتوں سے ڈر رہتا ہے، قبر کی اندھیری سے ڈر رہتا ہے، تاریکی رات سے ڈر رہتا ہے۔ فرشتے کہیں گے، بشارت دیں گے مومن بندے کو کہ تم خوف نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، یعنی جن کو تم نے دنیا میں چھوڑ آیا ہے، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جس کو تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اس کی پرواہ نہ کرو اور اس جنت پر راضی ہو جاؤ جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے آیت کریمہ کا مطلب۔ آئیے اسی آیت کریمہ کے تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت کے کیسے کیسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لا کر اس طرح سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی۔ صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی زبان پر ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ان پر جو زیادتی کی گئی، اس کی داستان زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ذہن و دماغ میں لوگوں کے بھر جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا گیا، راہ خدا میں انہیں بہت پریشان کیا گیا، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ پر بڑے بڑے چٹان ڈالے جاتے، آپ کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ گھبرا کر یہ اسلام سے منحرف ہو جائے، آپ کو جو ہے رات میں زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے اوپر درے لگائے جاتے، کوڑوں سے آپ کو مارا جاتا، مگر پھر بھی آپ ایسے عالم میں عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے، عہد عہد کی تبلیغ کرتے رہے، عہد عہد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مارنے والے تنگ آ جایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے والے لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے، مگر حضرت بلال ایسے جبل راسخ تھے، ایسے مضبوط پہاڑ تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکی، انہیں کوئی طاقت اسلام سے منحرف نہ کر سکی، بلکہ وہ ہر حال میں عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے اور اسلام پر قائم و دائم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر استقامت پر قائم و دائم تھے، کس قدر وہ مذہب اسلام پر قائم و دائم تھے، آپ اندازہ فرمائیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول ہے حضرت عمارہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں ان کو ایک بہت سخت تیر لگا، زخمی ہو گئے، زخم اتنا شدید تھا کہ اٹھتے تھے گر جاتے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، کھڑے ہوتے گر جایا کرتے تھے۔ وہ خیال یہ کر رہے تھے کہ کہیں میرے زبان پر کوئی کلمہ شکایت نہ آ جائے جس سے میرے ایمان میں خلل واقع ہو جائے، اس لیے وہ ہمیشہ عہد عہد کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے بہت کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر کھڑا ہونا چاہتے تھے، وہ گر جایا کرتے تھے، ان کا زخم بہت شدید تھا۔ لیکن اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مجھ سے تھوڑے دور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ موجود ہے۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیا ہی خوش نصیبی ہوتی، کیا ہی فیروز بختی ہوتی، کیا ہی سعادت مندی ہوتی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک ہوتے اور میرا سر ہوتا، اس لیے کہ آخری وقت تھا، ان کے جو ہے نزا کا عالم تھا، روح اب نکلے گی کہ تب نکلے گی، ایسی پوزیشن چل رہی تھی۔ ان کے دل میں خواہش آتی ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر میری روح کب سے انصری سے پرواز ہوتی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے جسم مبارک کو گھسیٹنا شروع کرتے ہیں، مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے سر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک پر رکھتے ہیں۔ جو ہی اپنے سر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک پر اپنے سر اقدس کو رکھتے ہیں، روح کب سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ روح نے دیکھا تھا کہ ایک عاشق صادق کا سر جو ہے محبوب کے قدموں پر ہے، اسی لیے
کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت گویا روح نے کہا تھا کہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے صحابی رسول گزرے ہیں کہ جو اس قدر مذہب اسلام پر قائم و دائم تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے بات کو لغزش نہ دے سکی۔ اور آپ آئیے آگے بڑھیے، اپنے ہندوستان کی بات کیجئے۔ جس وقت ہمارا یہ دیش ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ہندوستان پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہندوستان پر کتنے ظلم و ستم کی آندھی چلی، ہندوستان کے لوگوں کو کتنا ستایا گیا، ہندوستانیوں کو کتنا پریشان کیا گیا۔ اللہ اکبر! انگریزوں نے ہندوستانیوں کو خوب ستایا تھا، خوب پریشان کیا تھا، خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ علامہ کفایت علی کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ علامہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا ایک قلعہ کی مخبری پر۔ جب دلی آئے تو ان کو لوگوں نے گرفتار کیا اور آپ کو خوب زیادہ سزائیں دی، آپ کے جسم پر گرم استرا پھیرا گیا اور آپ کے زخم پر نمک چھڑکا گیا، مرچی چھڑکی گئی، اس کے بعد آپ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اس لیے کہ انگریزوں نے جگہ جگہ سولی قائم کر رکھی تھی، معمولی سی معمولی بات پر لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو انگریزوں نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ مولانا کفایت علی کافی نے سولی پر چڑھنے سے پہلے یہ شعر کہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔